نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم ان کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی اموالہم ان کے اموال ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون ان کی مثال جو اس دنیا فی هذه الحیات الدنیا جو اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں کمثل ریح فیہا اس ہوا جیسی ہے سر اصابت جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت جو ایک ایسے آدمی کی کھیتی کو جا لگتی ہے جو کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور وہ ہوا اس کی کھیتی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، وہ ہوا اس کی کھیتی کو بالکل خراب کر دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ظلم نہیں فرماتے ولکن انفسہم یظلمون لیکن لوگ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم تم اپنے علاوہ دوسروں کو رازدان نہ بناؤ، تم اپنے علاوہ دوسروں کو رازدان نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا وہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ لا یألونکم خبالا وہ تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم ان کی خواہش یہ ہے کہ تم پریشانی کا شکار رہو، تم مشقت میں مبتلا رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ قد بدت البغضاء بدت کا معنی ہوتا ہے بادا یبدأ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ بغضاء کا معنی بغض دشمنی، من افواہہم افواہہم یہ منہوں کو کہا جاتا ہے، منہ کی جمع ہے، تو دشمنی ان کے منہوں سے کیا ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ سینوں میں ہے چھپایا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے سینے میں چھپایا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیں، ان کنتم تعقلون تاکہ تم عقل کر لو۔ ہا انتم اولا لوگو تحبونہم ولا یحبونکم اے لوگو تم ان سے تو محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو وہ غصے سے اپنی انگلیوں کو پیستے ہیں، غصے سے اپنی انگلیوں کو کیا کرتے ہیں، پیستے ہیں۔ غیظ غصے کو کہا جاتا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے موتوا بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی سینے کے رازوں سے واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، حسنہ تمہیں کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم تو انہیں بہت برا لگتا ہے، انہیں برا لگتا ہے۔
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اگر تم صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو، تو ان کی تدبیریں کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ جو آیات طیبات ہیں ان کے اندر ہم نے انہی یہود و نصارہ کے اہل کتاب کی جو ہے وہ برے افعال و اقوال کو ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، ان کی بری خصلتوں کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے، ان کے سینوں کے اندر ایمان والوں کے خلاف جو ایک بغض اور عداوت تھی، اور جو نفاق کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شدید ترین مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیے معزز سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، تو ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو اموال ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ انسان کبھی تو جو ہے وہ اپنے مال کا سہارا لے کر کام نکلواتا ہے، کبھی اس کی اولاد کام آتی ہے، کبھی رشتہ داری کام آتی ہے، تعلقات کام آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی کام، کسی کا کوئی تعلق کام نہیں آ سکے گا، کسی کا جو ہے وہ کوئی مال اللہ کے ہاں کام نہیں آ سکے گا، بلکہ یہ جو اموال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ ایک موقع پہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہاری جو اموال ہیں، تمہاری جو اولادیں ہیں، یہ تمہارے لیے ایک فتنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مال کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، مال کے حصول کی جو ہے وہ اس کے طلب میں جو انسان جو ہے وقت دیتا ہے، اس کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے دین سے دوری، نمازوں کے اندر غفلت، سستی، اور دین سے جو ہے وہ دین کے ساتھ جو وابستگی ایک ہونی چاہیے وہ اس کی وجہ سے ہو نہیں پاتی ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی وجہ سے دل کے اندر ایک بخل پیدا ہوتا ہے، یعنی اولاد کی فکر ہوتی ہے میں نے جو ہے ان کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، ان کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، تو اب وہ بخل ہوتا ہے، یعنی دوسرے راستوں میں انسان خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، اولاد کی مصروفیت اور ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ اموال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے کیا ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ لوگوں تم نہ اموال کے ذریعے سے نہ ہی اولادوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ مال اور اولادوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بہت امیر ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو، کوئی آدمی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اللہ کا جو ہے وہ مقرب ہو، کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا داری میں بہت ترقی یافتہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرب اسے نصیب ہو جائے اس وجہ سے، تو ایسا، یا کوئی صاحب اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اموال کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ انسان کا عمل کیا ہے اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور وہ عمل کتنے اخلاص سے کیا گیا ہے، دل کے اندر کتنی اللہ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ باقی یہ مال و دولت، حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ،
کہ ہر امت جو جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں، ہر پیغمبر کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی فتنہ موجود تھا۔ کسی کی آزمائش وہ کسی ذریعے سے ہو رہی تھی، کسی کی آزمائش کسی ذریعے سے ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس روپے پیسے کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے کتنی رشتہ داریاں آپس کے اندر ٹوٹتی ہیں، کتنے بھائی چارے آپس کے اندر خراب ہوتے ہیں، کتنے گھرانے جو ہے وہ آپس کے اندر دست و گریباں نظر آتے ہیں، کتنے تعلقات ہیں جو کہ صرف اور صرف مال کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس امت کی ایک آزمائش ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مال کی فطری طور پہ انسان کے دل کے اندر محبت ڈال دی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی آزمائش کر سکیں، ہم اس کو آزما سکیں۔ تو معزز سامعین، اب مال کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بارے میں محتاط کس طریقے سے؟ ایک احتیاط تو یہ ہے کہ مال جن ذرائع سے ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ذرائع ہمیں معلوم ہوں، کوئی ایک لقمہ، ایک پائی، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی وہ حرام ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا، جب مال حلال طریقے سے آ گیا ہے تو ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ اب آپ بے فکر ہو سکتے ہیں، نہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو ایک روپیہ بھی حرام راستے میں خرچ نہ ہو، ایک روپیہ بھی آپ کا فضول خرچ نہ ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو فضول خرچ ہیں یہ شیاطین کے کیا ہیں؟ یہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف بالکل بخل سے کام بھی نہیں لینا، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ جو مال کمایا بس وہ جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ اب ہم نے دیکھیں کہ تیسرے پارے کے اندر جو سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری رکوع تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مصارف بیان فرمائے جہاں پہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اگر مال صحیح طریقے سے کمایا جا رہا ہے اور صحیح طریقے پر لگایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ پھر اگر آپ دنیا کما رہے ہیں اور آپ کے فرائض واجبات وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے تو پھر معزز سامعین یہی مال ہمارے لیے نعمت ہے، یہی اللہ کا ایک فضل ہے۔ لیکن اگر ہم اس مال کے حصول کی مصروفیت کی وجہ سے جو فرائض وغیرہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ مال ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ ایک زحمت ہے، پھر یہ مال اللہ کا فضل نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کی جستجو کرنا یہ بھی تم پر ایک فرض ہے، لیکن دیگر فرائض کے بعد، نمازوں کے بعد، روزوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی وجہ سے نمازیں رہ رہی ہیں تو پھر معزز سامعین یہ حصول، یہ روا اور درست، ایسا حصول اور ایسی محنت اور ایسا جو ہے وہ مال کا کمایا جانا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر معزز سامعین آپ کی نمازیں محفوظ ہیں، آپ کے فرائض و واجبات محفوظ ہیں، حقوق اللہ کا بھی آپ خیال کر رہے ہیں، حقوق العباد کا بھی آپ خیال کر رہے ہیں، تو پھر یہی مال آپ کے لیے باعث رحمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے۔ قرآن حکیم میں دیکھیں معزز سامعین کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے احکام بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ والے دن آپ کو پکار دیا جائے، آپ کو منادی ندا دے دے، اذان اول ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، نماز جمعہ کی طرف، مساجد کی طرف دوڑ پڑو۔ فَاسْعَوْا کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوڑنے کے معنی میں آتا ہے کہ بھاگ کے جلدی سے اللہ کے جو ہے وہ عبادت کی تعمیل میں، عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو تمہارے لیے یہی عمل بہترین ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، آپ کی نماز جمعہ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے،
ٹھیک ہے، پھر فرمایا فانتشروا فی الارض، پھر تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اگر تاجر ہے تو وہ دکان کھول سکتا ہے، ذمہ دار ہے تو اپنا زمین میں جا کے کام کاج کر سکتا ہے، گھر میں مصروفیت ہے تو وہ پوری کر سکتا ہے، ملازم ہے تو ملازمت پہ جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں کیا ہے، اب پھیلنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو معزز سامعین، مال اگر جائز طریقے سے کمایا جا رہا ہے اور حلال راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی تجارتیں کی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی زراعتیں کی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی مشارکتیں کی ہیں، مزاربتیں کی ہیں۔ جتنے طریقے تجارت کے، مال کی کمائی کے، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے، حتیٰ کہ جو صنعت و حرفت اور دستکاری یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام نے کی ہے۔ بات سمجھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زیرہ بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو ایک ایک صنعت، ایک ایک حرفت معلوم ہوگی، ایک ایک دستکاری ان کے ہاتھوں سے چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب سیدنا داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے سورہ سبا کے اندر خود ارشاد فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اے داؤد یہ معجزانہ طور پہ لوہا ہم نے آپ کے ہاتھوں میں موم بنا دیا ہے، اب جب آپ زیرہ کی کڑیاں بنانا تو کڑیوں کے ساتھ کڑی تناسب کے ساتھ بنانا، ایسا نہ ہو کہ ایک کڑی موٹی ہو دوسری باریک ہو، ایک چھوٹی ہو دوسری بڑی ہو، ایسا نہیں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ کہ جب آپ کسٹمر کے سامنے پیش کریں تو اسے واقعی پسند بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہاں تجارت کے اصول جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ تاجر کو اپنی جو سامان تجارت ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے اور اس کو بہرحال اچھے طریقے سے جوڑنا چاہیے، اور باقی جتنے جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت یہ زحمت اور یہ وبال اور یہ آزمائش اور فتنہ کب ہے؟ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جب آپ صحیح طریقے سے کماتے نہیں ہیں، اور دوسرا جب صحیح طریقے پر خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر صحیح طریقے سے کمایا لیکن جو ہے وہ خرچ آپ نے جو ہے وہ دوسرے طریقے پہ کر دیا تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی آزمائش اور فتنہ بن جائے گا۔ دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مال کی جو ہے وہ کسب اور اس کی جستجو اور اس کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح راستے پہ ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا معزز سامعین، دوسری بات ان آیات میں وہ یہ بتلائی کہ یہی کافر جب یہ لوگ دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں تو ان کا جو خرچ کا اجر اور ثواب ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ ان کے خرچ کی جو ان کا بدلہ ہے وہ دنیا میں اللہ ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال کیا دی کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو اور پھر سردیوں میں سخت ٹھنڈی ترین ہوا جو ہے وہ چلے اور پھر وہ اس کھیتی کو ہوا بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کھیتی جو ہے وہ ان کا مال کا خرچ کرنا ہے، اور جو ہوا ہے ٹھنڈی ترین یعنی بالکل یخ بستہ ہوائیں جس سے جو ہے وہ کھیتی تباہ ہوئی، وہ ہوائیں جو ہے وہ ان کا کفر ہے کہ جب ان کے عمل پر ان کا کفر جو ہے وہ چلتا ہے تو ان کا عمل کیا ہو جاتا ہے، بالکل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے بھیا؟ اب ذرا ترجمہ دیکھیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے اندر جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کَمَثَلِ رِیحٍ، ایک ہوا کی مثل ہے، فیہا سر اصابت، جس کے اندر سخت ٹھنڈک ہے، حرثا، وہ ایک ایسی کھیتی پر چلتی ہے،
قوم ظلموا انفسہم، جو کھیتی ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے، ظالم کی کھیتی ہے، فاہلکت، اور وہ ہوا اس کھیتی کو کیا کر دیتی ہے؟ بالکل ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی اجر و ثواب پر جب، یعنی ان کے نیک اعمال پر جب ان کی کفر کی ہوا پڑتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ان کے عمل ختم ہو جاتے۔ وما ظلمہم اللہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اچھا معزز سامعین، اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدان نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے حق میں خرابی پیدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس سے مراد معزز سامعین یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ قلبی تعلق صرف ایمان والوں سے پیدا کریں۔ قلبی جو ایک محبت ہوتی ہے وہ صرف کس سے ہونی چاہیے؟ صرف مسلمانوں سے آپ کی دوستی، آپ کا یارانہ، آپ کے تعلقات ہونے چاہیے۔ کافر آپ کے مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ آپ کے علم میں ہے اوس اور خزرج، یہ دونوں بڑے قبائل مدینہ المنورہ میں آباد تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، اور پھر حضور کو مدینہ میں دعوت دے دی، تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ خالص مسلمان تھے، یہی انصار بنے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہود کے جو قبائل وہاں پہ آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، اوس اور خزرج کے۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو تعلقات اسی طرح ان کے برقرار رہے، لیکن دوسری طرف جو یہودی تھے، تو چونکہ وہ ان کے دل کے اندر کفر تھا، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک بغض، عداوت تھی، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک دشمنی تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے اس پرانے تعلق کی بنا پر اس دشمنی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن دل سے دشمنی ختم بھی نہیں کرتے تھے، دل میں عداوت اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے باقی رکھی ہوئی تھی۔ اب مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے، سادہ لوگ کی وجہ سے بسا اوقات ان کے سامنے جو ہے وہ ایسی باتیں بھی کر دیتے تھے جو کہ ایک راز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل کے اندر کیا تھا؟ مسلمانوں کے بارے میں عداوت تھی۔ تو جب ایسی بات ان کے علم میں آ جاتی تو وہ پھر ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ گو اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے اظہار تو نہیں کرتے تھے، لیکن دل کے اندر بہرحال کفر بھی تھا، اور دل کے اندر مسلمانوں کی ایک عداوت بھی تھی، دل کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ نقصان اور اس طرح کی جو ہے وہ برے جذبات و خواہشات موجود تھیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو، گویا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی انصار صحابہ، اوس اور خزرج، ان سے بلا واسطہ یہ حکم ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بالواسطہ عمومی طور پہ گویا کہ پوری انسانیت، پوری امت مسلمہ، امت محمدیہ سے اللہ نے یہ کہا، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے علاوہ، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست، قلبی تعلق، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے ویسے تعلق، ٹھیک ہے، ویسا تعلق جو ہے وہ بہرحال وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال قلبی تعلق کے قلبی میلان، قلبی محبت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ نے اس کی آگے وجہ بھی بیان فرما دی، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارا نقصان پہنچانے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تمہیں خراب کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودا یودو کا معنی ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا یا کسی چیز کو پسند کرنا۔ ودو، ان کی خواہش تو یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ما عنتم، تم مشقت کے اندر ہی مبتلا رہو، تم مشقت میں مبتلا رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق دشمنی، بغض، عداوت ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، ان کے منہوں سے، یعنی تمہاری فتح، نصرت، تمہاری کامیابی دیکھ کر ان کے چہروں پہ بشاشت کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری کوئی محبت نہیں ہے، بغض ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے،
کہ چہرے سے تو وہ بہت ساری چیزیں چھپا لیتے نا، ظاہر نہیں کرتے، لیکن تمہارے لیے جو منفی جذبات اور خیالات ان کے سینوں میں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر کے تمہارے لیے آیتیں ہم نے بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، تاکہ تم عقل کر لو یا تم سمجھ جاؤ۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اب دیکھیے اگلی مزید اللہ نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا لوگوں سنو، ہاں انتم اولائی، لوگوں آؤ سنو، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے وہ تمہیں اغیار سے، غیر مسلمین سے تعلق استوار کرنے سے کیوں منع کیا۔ اب ذرا دیکھیے، تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت سے مراد یہاں قلبی میلان اور قلبی تعلق ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پہ ایمان، تم سارے رسولوں کو مانتے ہو جبکہ وہ تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ایک نفاق کا لباس اللہ اس کو جو ہے وہ تار کر ان کو اتار رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں پیستے ہیں، کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسی غصے میں مرنا ہے تو مر جاؤ، اپنے اسی غصے میں کیا کر لو، مر جاؤ، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالی سینے کے رازوں سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی، تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، انہیں بہت برا لگتا ہے، انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس سے وہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب اللہ تعالیٰ نے دفاع کا طریقہ بتلا دیا کہ ان کے خلاف اب تمہیں جو ہے وہ رد عمل کیسا دینا چاہیے، اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، تم صبر کر لو، کیا کر لو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ تقوی کیا ہے کہ ایسی کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جانا کہ جس کی وجہ سے نیکی آسان ہو جائے اور گناہ سے انسان رک جائے۔ بھئی تقوی کا آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، تقوی کسے کہتے ہیں، دل کے اندر ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا، اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جانا، ایسی خشیت الہی کا نصیب ہو جانا کہ جس کی برکت سے انسان گناہ سے رک جائے، بچ جائے، اور نیکی اس کے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، جب تم صبر کر لو گے اور تقوی اختیار کر لو گے، ان کی کوئی چال، ان کی کوئی تدبیر، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین سے محبت عطا فرمائے اور دین والوں سے، مومنین سے، مسلمین سے محبت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کی قربتیں، مصاحبتیں، رفاقتیں عطا فرمائے۔